امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں شدت۔ امریکی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکاروں سمیت 37 افراد شہید، 300 زخمی۔ امریکہ کی ایرانی شہر ہنگام، بمپور، بندر عباس، کیز، قشم، ہرمزگان اور سیرک میں بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیستان میں امریکی فضائی حملوں میں ایرانی فوج کے 7 اہلکار شہید۔ بمپور فوجی اڈے پر امریکی حملے میں متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ جنوبی علاقوں پر امریکی بمباری میں 30 شہری شہید۔ امریکی حملوں میں بوشہر کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ حملوں کا مقصد آبنہ ہرمز میں ایران کی حملہ آور صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ گریٹر تنب جزیرے پر ساحلی دفاعی نظام اور کروز میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کا ایران کے خلاف نئے حملوں کا بھی اعلان۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے بندر عباس میں امریکی RQ-170 ڈرون مار گرایا۔ ایران کا جوابی وار، خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ ایران کے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا۔ کویت کے علیہ سالم ایئر بیس میں ڈرون لانچنگ پیڈ کو تباہ کر دیا۔ اردن کے ازرق اڈے پر امریکی ٹھکانوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے۔ جب تک جارے امریکہ موجود رہے گا، تیل اور گیس خطے سے باہر نہیں جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا آبنائے ہرموز کھلنے میں تاخیر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ امریکہ کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران کی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ فوجی رہائشی ہیڈ کوارٹر پر بزدلانہ حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ معاہدہ ورنہ شدید حملے۔ امریکی صدر کی ایران کو کھلی دھمکی۔ کہا کہ معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ جب تک میں یہ نہ کہہ دوں بس بہت ہو گیا، ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو اگلے ہفتے ایران پر شدید حملے ہوں گے۔ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بڑے پیمانے پر اپنے بہترین میزائل استعمال کر لیے ہیں۔ ایران کی طرف سے داغے گئے تمام میزائل مار گرائے۔ رواں ہفتے ایران پر مختلف اقسام کے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ آبنہ ہرمز میں فیس عائد کرنا چاہتا تھا، لیکن اتحادیوں نے منع کر دیا۔ آبنائے ہرموز میں ایرانی انتظامات کا تحفظ قومی سلامتی کے لیے ناگزیر۔ کبھی جنگ کو ترجیح نہیں دی، لیکن قومی سلامتی کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کو دشمن کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل آزادی ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کہتے ہیں کہ امریکہ کا مقصد ایرانی نظام کو گرانا اور ملک کو تقسیم کرنا ہے۔ امریکہ آبنائے ہرموز میں ایرانی اثر و رسوخ کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دشمن کے دباؤ کے باوجود ایران پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں ہونے دیا جائے گا۔ صرف جنگ یا صرف مذاکرات کو واحد حل سمجھنا اسٹریٹجک غلطی ہے۔ مذاکرات ہتھیار ڈالنے کا نہیں بلکہ مزاحمت کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ معاہدے سے فائدہ نہ ملا تو اس کی پابندی کی کوئی وجہ نہیں۔ مسلح اور پرتشدد جتھوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی اور قانون شکنی کرنے والے عناصر اپنے مضمون مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے خواتین، معصوم بچوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو احتجاجی سرگرمیوں میں آگے لا کر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ طلباء کو تعلیمی سرگرمیوں سے ہٹا کر احتجاج کا حصہ بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔
غیر قانونی سرگرمی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ کالعدم کمیٹی نے اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کو وتیرہ بنا لیا۔ کشمیر اور پاکستان کو کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ سیکرٹری داخلہ آزاد جموں کشمیر چودھری گفتار حسین کی نیوز کانفرنس۔ کہا کسی پرتشدد گروہ کو عوامی معاملات زندگی متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کالعدم کمیٹی تحریک میں ناکامی کے باعث عوام کو برگلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوامی حقوق کے نام پر اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ خواتین، معصوم بچوں، طلباء کو احتجاج میں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترجمان آزاد کشمیر پولیس عرفان مسعود کاشفی نے کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ کسی بھی مسلح جتھے کو ریاست کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری ترجیح ہے۔ ایران کا امریکہ کو سخت انتباہ، مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنوبی ایران پر امریکی حملے جارحانہ اور غیر قانونی ہیں۔ امریکہ نے مفاہمت کی شرائط توڑی، جواب دینے کے تمام آپشن موجود ہیں، ہماری افواج کے ہاتھ بندھے نہیں، جارحیت کا طاقتور جواب دیا جائے گا۔ مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات پر صورتحال کے مطابق ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکہ کا جوہری پھیلاؤ کی روک تھام اور انسداد دہشت گردی سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکہ کی نئی پابندیوں میں ایرانی، روسی اور میکسیکو کی شخصیات اور تنظیمیں شامل۔ پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والے بہروز نمازی اور ان کی کمپنی پر بھی امریکی پابندیاں عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ ایران کے دفاعی اور فوجی سپلائی نیٹ ورک کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے معاملے پر امریکہ اور چین سلامتی کونسل میں آمنے سامنے۔ امریکہ نے چین پر ایران اور یمنی حوثیوں کو فوجی اور جوہری استعمال کے ساز و سامان کی فراہمی کا الزام عائد کر دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے کہا چین ایران اور حوثیوں کو سامان کی فراہمی روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہا۔ ایران اور حوثیوں کو سیٹلائٹ امیجری بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ چین نے امریکی الزام بے بنیاد قرار دے دیے۔ اپنے بیان میں کہا چین ایسی برآمدات پر سخت کنٹرول رکھتا ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملوں نے دنیا کو خطرناک موڑ پر کھڑا کر دیا۔ امریکہ مشرق وسطی میں نئے تنازعات اور بدامنی پیدا کرنا بند کرے۔ بندر عباس کے قریب ترک ملکیتی بحری جہاز بلک کیریئر لونی حادثے کا شکار۔ پانی بھرنے کے بعد کارگو جہاز دو حصوں میں ٹوٹ کر ڈوب گیا۔ حادثہ آبنائے ہارمز میں کارگو جہاز کا دوسرے جہاز سے ٹکرانے سے ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جہاز میں عملے کے 23 ارکان کو بچا لیا گیا۔ پیٹرول بحران سر پر منڈلانے لگا۔ آئل کمپنیز کا حکومت کو ریڈ الرٹ۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے وزیر توانائی کو ہنگامی خط لکھ دیا۔ کسٹم رکاوٹیں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کے لیے خطرہ قرار۔ بتایا ملک میں صرف 15 روز کا ذخیرہ موجود ہے۔ آئل کمپنیز کو 67.7 ارب روپے کے پرائز ڈفرینشل کلیمز نہ ملنے سے مالی بحران پیدا ہو گیا۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کو جون میں مزید پیٹرولیم درآمد کرنے کی اجازت نہ ملنے سے ذخائر محدود ہوئے۔ مقامی سطح پر اس وقت صرف 3,70,000 ٹن ذخیرہ موجود ہے۔ کسٹم کلیئرنس میں تاخیر سے درآمد شدہ پیٹرول کے کئی کارگو فروخت کے لیے دستیاب نہیں۔ ملک میں مونسون کا سپیل جاری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ عبدالحکیم شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ بالائی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ حالیہ بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ سے دیامیر میں بڑے پیمانے پر نقصان۔ مکانات، سڑکیں اور رابطہ پل بہہ گئے۔ واٹر چینلز اور زرعی اراضی کو نقصان۔ باغات تباہ۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور صاف پانی کی قلت۔ امدادی سرگرمیاں جاری۔ متاثرین کو ٹینٹ اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی۔ وادی تھور میں سڑک کی بحالی کا بھی آغاز۔